آپ تمام احباب سے گزارش ہے تشریف رکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون۔ اسٹیج پر جلوہ افروز قائدین محترم، بالخصوص ہمارے مربی، قائد، رہبر، محترم پروفیسر علامہ حافظ عبد الرحمن مکی صاحب حافظہ اللہ تعالی، آج خانے وال کی تاریخ کا یہ تاریخ ساز اجتماع جو تحفظ ختم نبوت کے لیے منعقد کیا گیا ہے، اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ سے محبت کرنے والا، دل و جان سے چاہنے والا، آپ کی ناموس پہ اپنے آپ اور اپنے ماں باپ کو قربان کرنے کا جذبہ رکھنے والا ہر شخص، ہر فرد یہاں پہنچا ہے۔ میں ضلع کے سیکرٹری جنرل حافظ محمد منور صاحب اور صوبائی صدر مولانا محمد عمران بھٹی صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا حضرت پروفیسر علامہ حافظ عبد الرحمن صاحب کے ولولہ انگیز، فکر انگیز دلائل و براہین سے بھرپور خطاب کے بعد ضرورت نہیں تھی اسٹیج پر میرا حاضر ہونا ہی کافی تھا، مگر یہ آرڈر ہوا ہے کہ چند کلمات ادا کرنے ہیں۔ حضرات گرامی، عالم کفر اس حوالے سے پریشان ہے کہ کہیں دین محمد دنیا میں غالب نہ ہو جائے، یہ دین حق و ہدایت دنیا میں پروان نہ چڑھ جائے۔ ان کی عیاریاں، ان کی مکاریاں، ان کے دجل، ان کے فریب اور ان کے دن رات کے پروگرامات یہی ہے کہ اس دین کو مٹا دیا جائے، اور دین کو مٹانے کے لیے ضروری ہے کہ جہاد کا خاتمہ ہو، مسلم نوجوان بے راہ روی کا شکار ہو، مائیں اپنی لوریوں میں جہاد بولنا بند کر دیں، اور یہ فتنہ قادیانیت بھی اسی لیے منظر عام پہ لایا گیا کہ مرزا قادیانی کے ذریعے جہاد فی سبیل اللہ کا اعلانیہ خاتمہ ہو، اور انگریز کو اولو الامر مان کر اس کی اطاعت و فرما برداری کی جائے۔ ان بدبختوں نے جس شخص کا انتخاب کیا
اس کا اپنا باپ اس کے متعلق یہ کہتا ہے کہ یہ بدکار بھی ہے، نوسر باز بھی ہے، چور بھی ہے، جس کی اپنی بیٹی کی عزت جس سے محفوظ نہیں، وہ دعویٰ کر بیٹھا کس بات کا کہ میں نعوذ باللہ نبی ہوں۔ حضرات گرامی، ایسا دجال، کذاب، جھوٹا، فراڈیا، فریبی، رشوت خور کبھی بھی امت کا مربی نہیں بن سکتا، نبی بننا تو دور کی بات۔ سیالکوٹ کی کچہری آج بھی گواہ ہے کہ اسی مرزا قادیانی نے رشوتیں بٹور بٹور کے 4000 جمع کر کے اس وقت اپنی دوسری بیوی کا زیور بنایا تھا، اور آج بھی سیالکوٹ کی فضائیں گواہی دے رہی ہے کہ خلوت کے اندر بے ریش لڑکوں کے ساتھ چلا کشی کے نام پہ بدکاری اور بے حیائی کا ارتکاب کرنے والا کوئی شخص تھا تو وہ مرزا قادیانی تھا، جس کی اپنی بات کے اندر ٹھہراؤ نہیں، جس کو اپنے حسب و نسب کا پتہ نہیں۔ کبھی وہ خود کہتا ہے میں فارسی النسل ہوں، کبھی لکھتا ہے میں اسرائیلی ہوں، کبھی کہتا ہے میں چینی النسل ہوں، اور کبھی کہتا ہے میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی آل سے ہوں۔ حضرات گرامی، ایک طرف یہ جھوٹا ہے اور دوسری طرف اللہ کے سچے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب میدان مقتل میں صحابہ کے پاؤں بھی اکھڑ گئے تو اس پیغمبر نے یہ اعلان کیا تھا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، میدانوں میں ڈٹنے والا، تلوار کو بے نیام کر کے آگے بڑھنے والا، جرت و جسارت کا مظاہرہ کرنے والا، استقامت و استقلال کی داستان رقم کرنے والا۔ جہاں تک میرے منصب کی بات ہے تو میں منصب نبوت پر ہوں، اللہ کا سچا نبی ہوں، انا النبی لا کذب، جھوٹا نہیں ہوں، انا ابن عبد المطلب۔ حضرت علامہ مکی صاحب حضرت محمد الرسول اللہ کا نسب بیان کر رہے تھے۔ اللہ کے حبیب نے کہا میرے نسب جیسا کسی کا نسب نہیں، اور میرے منصب جیسا بھی کسی کا منصب نہیں۔ حضرات گرامی، خانے وال کے غیرت مندوں، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا اتنا بد شکل، بےہودہ، بد کردار، بے غیرت، بے ضمیر، زانی، شرابی، قرآن کی توہین کرنے والا، کبھی رب ہونے کا دعویٰ اور کبھی مسیح ہونے کا دعویٰ کرنے والا، اور خلوت میں بے حیائی کا ارتکاب کرنے والا کیا اللہ کا نبی ہو سکتا ہے؟ اللہ کے حبیب کی شان، آپ کی عزت و عام، وہ تو بڑی اعلیٰ اور نرالا ہے۔ رب نے قرآن میں کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وَسَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَهُ
ما اسمه اذا قال في الخمس المؤذن اشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. کون ہے محمد مصطفیٰ؟ ورفعنا لك ذکرک، کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نام کے ساتھ محمد مصطفیٰ کے نام کو ملا دیا ہے. مؤذن دن میں 5 مرتبہ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کرتا ہے تو بولو خانے والوں، اس کے بعد مؤذن کیا کہتا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. اور اللہ نے اپنے نام سے محمد مصطفیٰ کا نام نکالا ہے. جو عرش پر ہے وہ محمود ہے، اور جو فرش پہ ہے وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور موازنہ اور مقابلہ ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے. کن کو لا کے کیا جا رہا ہے؟ کس شخص کو لا کے کیا جا رہا ہے؟ جس کو وہی اوپر سے نہیں نیچے سے آتی تھی، اور جو مٹی کی پیداوار نہیں ٹٹی کی پیداوار ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ہم سب کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے، مٹی میں دفن ہوں گے، مٹی سے ہم اٹھیں گے. اور آپ کے علم میں ہے کہ مرزے کو موت آئی ہے تو کہاں پہ آئی ہے؟ کہاں پہ آئی ہے؟ جن کو معلوم ہے وہ بولے، کہاں پہ موت آئی ہے؟ ایسا شخص، اس کو موت تو وہاں آنی تھی. بدبخت کہتا کیا ہے؟ میں اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہوں، جدا ہوں. کیوں ہوں؟ اس لیے کہ میں 8 مہینے کے چلے پہ ہوں، اور قرآن کی آخری سورت کے بعد قوت پا کے نسخے لکھ رہا ہوں. یہ ایسا بدبخت پلید اور گھٹیا انسان تھا، اور آج اس کو تحفظ دیا جا رہا ہے. محترم مکی صاحب نے کہا یہ مرتد ہے. میں اللہ کے نبی کے فرمان کی روشنی میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پھر امام کائنات کا آرڈر یہ ہے کہ من بدل دینہ فاقتلوہ. جو اپنا دین بدل ڈالے اس کی سزا قتل ہے. اس کو تحفظ دینا نہیں ہے، ان کو اقلیتیں قرار دے کے ان کی حفاظت کرنا ضروری نہیں ہے. وہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ خانے وال کے قادیانی خانے وال کے چوکوں میں تختہ دار پہ لٹکائے جائیں. اسلام آباد کے قادیانی اسلام آباد میں الٹے لٹکائے جائیں. لاہور کے لاہوری اور احمدی ان کو مینار پاکستان میں سزائے موت دی جائے. مسئلے کا حل یہ ہے، عدالتوں میں محفلیں لگانے سے مسئلے کا حل نہیں ہوگا. امام کائنات کی عزت و ناموس کا، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ اگر ہے تو وہ اس میں ہے کہ جو عقیدہ ختم نبوت کا منکر ہے اسے تختہ دار پہ لٹکنا چاہیے. آج ہم ہماری حکومت گود میں بٹھا کے ان کو پال رہی ہے، ان کے حقوق کی بات کر رہی ہے. اگر ان کے حقوق کی بات کرو گے تو امام کائنات کے حقوق کہاں جائیں گے؟ ان کا حق وہی بنتا ہے جو ابو بکر صدیق نے ان کو دیا تھا. آج صدیقی طرز عمل کی ضرورت ہے. ان کو گود میں بٹھانے کی نہیں. مرزا بشیر الدین ہو یا اس کے بعد مرزا محمود ہو، یہ پہلے اور دوسرے ان کے پلید جن کو یہ خلیفہ کہتے ہیں، لفظ خلیفہ کی بھی توہین ہے. انہوں نے کیا کہا تھا؟
کہ پورے پاکستان کو قادیانی اسٹیٹ بنائیں گے، نہ بنا سکے تو 1953 میں یہ بلوچستان پہنچے، سرزمین کوئٹہ پہنچے، اور انہوں نے قادیانیوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ ایک صوبے کو ہم قادیانی اسٹیٹ بنائیں گے۔ پاکستان کو توڑنے والے، پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا عزم کرنے والے اور اس کا اعلان کرنے والے، کیا وہ پاکستان میں رہنے کے قابل ہیں؟ امام کائنات کی توہین کرنے والے، توہین ڈنمارک میں ہو، جرمنی میں ہو، فرانس میں ہو، امریکہ میں ہو، آپ کو پیچھے ہاتھ قادیانیوں کا ملے گا، اور فتنہ اسرائیل کا ہو، ساتھ قادیانیوں کا آپ کو ملے گا۔ شرارت ہندوستان کی ہو، دماغ پیچھے قادیانیوں کا ملے گا، اور ملک کے اندر انتشار ہو، خون ریزی ہو، تو اس سازش کے اندر آپ کو قادیانی ملیں گے۔ اس وقت مختلف کی پوسٹوں پر 25,000 قادیانی بیٹھے، 25,000 قادیانی جو پاکستان کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ انہوں نے اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ بنانے کی کوشش کی، بلوچستان میں ٹرائی کی، کامیاب نہیں ہو سکے۔ پھر انہوں نے ریاست کے اندر ریاست بنائی ربوہ کے نام سے۔ کیا یہ پاکستان کے آئین، قانون اور دستور کے مطابق ہے؟ کیا یہ لوگ عقیدہ ختم نبوت کے منکر ہونے کے ساتھ ساتھ کیا یہ غدار وطن نہیں ہے تو اور کون؟ حضرات گرامی، 25,000 ان کے افسر کی پوسٹوں پر بیٹھ کے پاکستان کے مقدر و تقدیر سے کھیل رہے ہیں۔ اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ بنانے والے کون ہیں؟ قادیانی ہے، لیکن دہشت گرد ان کو نظر آتا ہے تو پروفیسر حافظ محمد سعید نظر آتا ہے، جو بیٹیوں کے سروں پہ چادریں پہنانے والا، بھوکوں تک لقمہ حیات پہنچانے والا، پیاسوں تک پانی پہنچانے والا، جیلوں میں قیدیوں کو کھانا فراہم کرنے والا، پاکستان کی نظریاتی جغرافیائی سرحدوں کا محافظ، وہ جیل میں ہے، قادیانی دندنا رہے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب، آپ کو سوموٹو لینا چاہیے تھا پروفیسر حافظ محمد سعید صاحب کے متعلق، آپ کو پوچھنا چاہیے تھا، پھر میں آپ کو بتاتا دنیا میں آپ کی کتنی عزت ہوتی اور عرش والے کے آپ کو کتنا مقام ہوتا۔ آپ ادھر بیٹھ کے قادیانیوں کا تحفظ کر رہے ہیں، قادیانیوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ پیرا نمبر 42 نکال دیتا ہوں، 7 بھی نکال دیتا ہوں، اور تم ملک سے ان کو کیوں نہیں نکالتے؟ یہ پیرے نکالنا چھوڑ دو۔ ہماری افواج، اس کے اندر بھی انہوں نے، مکی صاحب محترم، جیش الفرقان کے نام سے آرمی کے اندر انہوں نے اپنی آرمی بنائی، جیش الفرقان کے نام سے، اور وہاں پر بھی یہ سازشیں کر رہے ہیں، عیاریاں کر رہے ہیں، مکاریاں کر رہے ہیں۔ اور میں اور لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، اتنا کہنا چاہتا ہوں، چیف جسٹس صاحب، آپ قادیانیوں کے موجودہ خلیفہ کے سامنے بیٹھے اور آپ یہ عہد پڑے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ
وخاتم النبیین، آپ یہ کہیں کہ میں امام الانبیاء کو خاتم النبیین مانتا ہوں، اور اس کے بعد کوئی بھی دعوی نبوت کرے تو وہ اس زمرے میں آتا ہے کہ ثلاثون دجالون کذابون کلہم یزعم انہ نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسولا۔ اس کے سامنے یہ بات رکھیں کہ میں مرزے کو نبی نہیں مانتا، پھر آپ ان کے خلیفہ سے پوچھیں کیا وہ آپ کو مسلمان بھی مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ ان کے نزدیک ہم میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ مرتد بھی ہے اور کافر بھی ہے، امام کائنات کی توہین کرنے والے بھی ہیں، اور جب انہیں سزا نہیں ملتی تو امام کائنات سے محبت کرنے والا پھر کوئی کھڑا ہوتا، پھر وہ نعرہ لگاتا ہے کہ گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا، پھر سارے چیختے قانون ہاتھ میں لیا۔ اور بھائی قانون تو آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ دوسروں کے ہاتھوں میں کیوں دیتے ہیں؟ جب ہے ہی آپ کے ہاتھ میں پھر اس کو نافذ کرو۔ یہ تو اللہ کے نبی کے فرمان ہے، یہ تو سیرت صحابہ کو پڑھنے والے، اپنوں نے نہیں غیروں نے جب دیکھا کہ صحابہ اللہ کے حبیب سے اتنی محبت کر رہے تو وہ بھی بول اٹھا کہ ما رأیت احدا یحب احدا کحب اصحاب محمد محمدا۔ آج تک میری آنکھ نے ایسا منظر نہیں دیکھا کہ کوئی کسی سے اتنی محبت کرتا ہو جتنے نبی کے صحابہ نبی سے محبت کرتے ہیں۔ یہ پروانے، یہ دیوانے، یہ خانے وال کے غیرت مند آج اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے، چوکیداری کے لیے جانوں کے نذرانے دینے پڑے تو دینے کے لیے تیار ہیں۔ ذرا کھڑے ہو کے بولو تیار ہو، تیار ہو انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔